السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی روشن کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ مثل النور ہی، مثال اس کے نور کی، کا جیسا کہ مشکات تاقچہ ہے۔ تاقچہ دیوار کے اندر لالٹین رکھنے کے لیے، چراغ رکھنے کے لیے پہلے جگہیں بنائی جاتی تھی۔ آج کل تو بجلی کا نظام ہے، لیکن آج کل بھی بعض لوگ کوٹھیوں کے اندر ایک قسم کا تاقچہ دیواروں میں بناتے ہیں، پھر ان میں لائٹیں لگاتے ہیں، دیکھو ہوگا آپ نے۔ فیہا مصباح، اس تاقچے میں چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجۃ، یہ چراغ قندیل میں ہے، شیشے میں ہے۔ الزجاجۃ، وہ شیشہ، کأنہا کوکب، گویا کہ ستارہ ہے۔ وہ شیشہ اتنا صاف و شفاف ہے کہ ستارے کی طرح چمک رہا ہے۔ دری، چمکتا ہے۔ یوقد، جلایا جاتا ہے وہ چراغ۔ من شجرۃ مبارکۃ، برکت والے درخت سے، یعنی اس درخت کے تیل سے، وہ برکت والا درخت زیتونۃ، زیتون کا ہے۔ لا شرقیۃ، نہ مشرق کی سمت ہے، ولا غربیۃ، اور نہ مغرب کی سمت ہے۔ یکاد، قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء، روشن ہو جائے، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے خود بخود۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ نہ پہنچے اس کو آگ، وہ اتنا صاف و شفاف ہے، اس کو آگ نہ بھی پہنچے تو وہ یوں لگتا ہے کہ یہ جل رہا ہے۔ یضیء، روشن ہو جائے خود بخود۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ نہ پہنچے اس کو آگ۔ نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورۃ النور، درس نمبر 13۔ آج کے سبق کا عنوان تمثیل نور ہدایت، تمثیل نور ہدایت۔ کل تک تو یہ بات بیان کی گئی تھی، اللہ نور السماوات والارض کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو منور کرنے والا ہے، روشن کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان کی روشنی اللہ تعالیٰ کے نور اور اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ چاہے یہ نور شمس ہو یا نور قمر ہو، نور بصر ہو یا نور عقل ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نور ہے۔ جتنے بھی یہ نور ہیں، ان سب کو عطا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو آج اسی نور کی تمثیل ذکر کی جا رہی ہے، مثال بیان کی جا رہی ہے۔ نور ہدایت اور نور توفیق کی مثال۔
فرمایا اللہ کے نور ہدایت کی مثال اس کے پیدا کردہ اور عطا کردہ نور کی مثال، جو نور اس نے مومن کے دل میں ڈالا ہے، اس کی شان یہ ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہو۔ تاک میں اس چراغ کو رکھا گیا ہو۔ عموماً تاکچوں میں چراغ اس لیے رکھے جاتے تھے کہ اس کی روشنی دائیں بائیں منتشر نہ ہو، ایک جگہ پر اس کی روشنی جمع رہے، ایک جگہ پہ ہو، منتشر نہ ہو روشنی، اور وہ چراغ شیشے کا ہو، صاف و شفاف قندیل میں ہو، جس سے اس کی روشنی اور دوبالا ہو جاتی ہے۔ چراغ بھی ہے اور اوپر شیشہ بھی ہے۔ لالٹین تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، شیشے والی لالٹین دیکھیے نا سب نے۔ وہ شیشہ گویا کہ ایک روشن اور چمکدار ستارہ ہے، اور وہ چراغ ایک مبارک درخت کے تیل سے نکالا گیا ہے۔ اس مبارک درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے، اور پھر درخت مبارک بھی، زیتون کا بھی، اس کا تیل بھی بالکل صاف و شفاف۔ پھر اس درخت کا تیل جو نہ مغرب کی سمت ہے نہ مشرق کی سمت ہے، بلکہ کھلے میدان میں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ قید کیوں لگائی گئی کہ وہ درخت بالکل ایک کھلے میدان میں ہے؟ یعنی اس کا تیل، ایسے درخت کا تیل نکالا گیا جو نہ مغرب کی سمت ہے نہ مشرق کی سمت ہے، اس درخت سے حاصل کیا گیا، یعنی عین درمیان میں ہے، کسی کنارے پر نہیں ہے وہ درخت کہ مشرق کے کنارے میں ہو یا مغرب کے کنارے میں ہو، ایسی جگہ پر نہیں ہے کہ سورج مشرق کی طرف ہو تو پھر اس پر دھوپ نہ لگے، مغرب کی طرف جائے تو پھر دھوپ نہ لگے، یا ایک سمت سے دھوپ لگتی ہے ایک سمت سے نہیں لگتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ درخت عین درمیان میں ہے۔ سورج عین اس کے اوپر ہو تب بھی اس درخت کو دھوپ لگتی ہے، صبح طلوع کا وقت ہو مشرق کی جانب ہو تب بھی اس کو دھوپ لگتی ہے، مغرب کی جانب جا رہا ہو غروب ہو رہا تب بھی اس درخت پر اس کی شعاعیں پڑتی ہیں۔ یعنی وہ درخت ایسے مقام پر، ایسے سنٹر کے اندر، درمیان کے اندر ہے کہ اس پر ہر وقت دھوپ لگتی ہے۔ اب دیکھیں نا، بعض لوگوں کے گھر ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر دھوپ ہر وقت لگتی ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہونے کی طرف جاتا ہے، زوال کے بعد بھی زوال کے وقت بھی، تو وہاں پر کیا ہو رہی ہوتی؟ دھوپ لگ رہی ہوتی ہے، دیکھو ہوگا آپ نے۔ تو یہ درخت بھی ایسے ہی مقام پر، جیسے کوہتور ہے، اس کے اوپر جو زیتون کے درخت ہیں وہ ایسے ہی ہیں، اونچی جگہ پر ہیں، کوئی غار نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، دائیں بائیں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جس کی وجہ سے رکاوٹ بنتی ہو کہ ان پر دھوپ نہ لگے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسے مقام پر وہ درخت ہیں جس پر ہر وقت دھوپ لگتی ہے، پہلے پیر بھی پچھلے پیر بھی۔ تو ایسے درخت سے یہ صاف و شفاف تیل حاصل کیا گیا ہے، تو پھر مزید کتنا وہ صاف و شفاف ہوگا۔ تو ایسا درخت ہے کہ اس کا تیل لیا تو یہ تو خود روشن ہونے کو، اس کا ایک جذبہ ہے کہ میں خود روشن ہو جاؤں، فوراً مجھے آگ لگ جائے، روشنی بڑک اٹھے، ایسا درخت ہے وہ۔ تو ایسے درخت کا تیل نہایت صاف و شفاف ہوتا ہے۔ فرمایا ایسا صاف و شفاف ہے کہ قریب ہے کہ وہ خود ہی جل اٹھے اور روشن ہو جائے، اگرچہ اسے آگ نہ ملے، یعنی بغیر آگ کے بھی اس تیل کی چمک ایسی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے جل رہے، روشنی ہو رہی ہے۔ تو جب اس کو آگ اس کے قریب کی جائے تو پھر تو نور علی نور ہو، پھر تو روشنی پر روشنی ہو جائے۔ تو ایک نور تیل کا اور ایک نور آگ کا، تو نور علی نور ہو گیا، روشنی پر روشنی ہوگی۔ تو جب دونوں جمع ہو جائیں تو روشنی پہ روشنی، ڈبل روشنی ہو گئی ہے، نور علی نور۔ عام طور پر کسی بات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کر لیں تو کہتے پھر تو نور علی نور ہے۔ مثال کے طور پر آپ کھانا بنائیں، جی کھانے میں کیا بنایا؟ تو آپ کو بتایا کہ جی مٹن بنایا، ساتھ کیا ہے؟ جی اس کے ساتھ سبزی بھی بنائی، تو پھر آپ کہتے ہیں جی ہم اس کے ساتھ ایک میٹھی ڈش بھی بنا لیتے ہیں، تو سننے والا کہتے جی پھر تو نور علی نور ہو گیا۔ کھانے پر کھانا، نمکین بھی میٹھا بھی، سارے کھانے جمع ہو گئے تو نور علی نور ہو گیا۔
یہ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے. اب دیکھیں، جیسے آپ دیکھیں اس حال میں ایک لائٹ، بڑی لائٹ چل رہی ہو، خود روشن ہے وہ، فوراً ایک اور بڑی لائٹ جلا دیں تو نور علی نور ہو گیا. ایک لائٹ بھی اوپر دوسری بھی ہو گئی. تو پہلے یہ تیل اتنا صاف و شفاف اور چمک دمک والا ہے کہ اوپر سے اس کو آگ لگا دی جائے تو نور علی نور ہو گیا، روشنی پر روشنی ہوگی. اب مثال آپ نے سمجھی. دیکھیں آیت میں جو مثال ذکر کی گئی ہے، یہ نور سے کیا مراد ہے، اس تاغ سے کیا مراد ہے، اس چراغ سے کیا مراد ہے، اس تیل سے کیا مراد ہے، سمجھیں. نور سے مراد نور ہدایت ہے، نور ایمان ہے جو مومن کے دل میں ہوتا ہے. ایک نور وحی کا ہے، دوسرا نور فطرت سلیمہ کا ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مومن کا دل فطری طور پر ہدایت پر عمل کرنے لگتا ہے اور اپنی فطرت سلیمہ سے ہدایت پر عمل کرنے لگتا ہے. ہدایت کا علم بعد میں ہوا، اس کو مبلغ اس تک بعد میں پہنچا، دائی اس تک بعد میں پہنچا، لیکن فطرت خود بخود تیار ہے ہدایت کو قبول کرنے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مومن کی فطرت ایسی بنائی ہے، انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب اس کا قلب سلیم ہو، کوئی اس کو نہ بھی بتائے، کوئی دائی مبلغ اس تک نہ بھی پہنچے، فطرت ایسی ہے کہ وہ ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے دل کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ سیدھا راستہ کیا اور غلط راستہ کیا ہے. فطرت ایسی ہے کہ وہ ہدایت کو سمجھتا ہے، اور جب مبلغ اور دائی پہنچ جائے، وہ آ کر بتا دے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، پھر تو نور علی نور ہو جائے گا، پھر تو وہ اور بھی ہدایت کو قبول کرے گا. تو ہدایت کا علم آپ دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جو چچا تھے، اب ان کے بارے میں مشہور ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی یہ توحید پر قائم تھے، اور اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا، یہ خوب اس کی ڈانٹ ٹپٹ کرتے، زبردست قسم کی اس کی کلاس لیتے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، بکری ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، کھاتی وہ اللہ کے، اور ذبح اس کو غیر اللہ کے نام پہ کرتے ہو. تو یہ ہے قلب سلیم. مبلغ ابھی نہیں پہنچا، دائی ابھی نہیں پہنچا، اس نے آ کر ابھی دعوت نہیں دی، لیکن جو سلیم قلب ہے وہ پہلے سے ہی ہدایت سے منور ہے، اور جب دائی کی دعوت پہنچ جائے پھر تو نور علی نور ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی ایسی بات کوئی ثابت نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی ایسا کام کیا ہو جو اخلاق کے خلاف. تو قلب سلیم ہے. ابھی ہدایت نہیں پہنچی، ابھی مبلغ نہیں پہنچا، ابھی دائی نہیں پہنچا، ابھی بتانے والا آیا ہی نہیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، تب بھی کبھی پورے زمانے جاہلیت میں بھی شراب کو چکھا بھی نہیں ہے صدیق اکبر نے. یہ قلب سلیم. تو قلب سلیم یعنی ابھی جیسے اس تیل کو ابھی آگ نہیں پہنچی، پہلے ہی وہ روشن ہے. تو جس کا قلب سلیم ہوتا ہے، ابھی بتانے والا اس کو نہیں بتاتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا قلب سلیم یہ بات سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اس کی بصیرت کام کر رہی ہوتی ہے. یہ ہے قلب سلیم. بتانے والے نے ابھی نہیں بتایا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی خالق موجود ہے، کوئی رازق موجود ہے، حالانکہ ابھی نبی اس تک نہیں پہنچا، ابھی دائی اس کے پاس نہیں گیا، مبلغ اس کے پاس نہیں گیا، وہ ایسے علاقے میں ایسی جگہ میں رہتا ہے، لیکن قلب سلیم ہے. تو قلب سلیم خود اس بات کی طرف آئے گا کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ضرور موجود ہے، کوئی خالق میرا ضرور ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے. تو یہی ہے قلب سلیم. تو جب ہدایت کا علم ہو جائے تو ہدایت میں اور زیادتی ہو جاتی ہے. تو ایک ہدایت پر دوسری ہدایت مل گئی، یعنی پہلے سے اس کا دل قلب سلیم ہے، پھر اوپر سے دائی پہنچ کے اس نے آ کر اس کو دعوت دی، تو اب دوسری ہدایت مل گئی. تو اب کیا ہوگا، ہدایت پر ہدایت ملی تو یہ ہے نور علی نور. یعنی اول تو مومن کا دل خود بھی روشن تھا، جب اوپر سے اسے نور ہدایت آ ملا تو نور علی نور ہو گیا. جیسا کہ شیخ یحییٰ بن سلام فرماتے ہیں، مومن کا دل بتانے سے پہلے ہی آنکھ کو پہچان لیتا ہے. مومن کا دل بتانے سے پہلے ہی آنکھ کو پہچان لیتا ہے.
جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ہاں، کسی مومن کے ساتھ پنگا لینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی دلیل ہے، پھر اپنے آپ کو خراب کرنے والی علامت ہے. تو مومن کا سینہ یہ بمنزلہ طاق ہے، اور دل بمنزلہ صاف شیشے کے ہے. یعنی یہ سینہ ایک طاقچہ ہے، اس طاقچے کے اندر دل رکھا ہوا ہے. جب شیشہ صاف ہو، اس میں کوئی میل نہ ہو، کوئی داغ نہ لگا ہوا شیشے پہ، تو روشنی بالکل نکھر کے سامنے آتی ہے. مومن کا دل جب صاف ہو، شفاف ہو، یعنی اس کے اندر کسی قسم کے شکوک و شبہات نہ ہو، گناہوں کا زنگ اور میل دل پہ نہ چڑھا ہوا ہو، تو پھر خوب مزین اور آراستہ ہو کے نظر آتا ہے. اگر شکوک اور شبہات کا زنگ چڑھا ہو، پہلے اس کو صاف کرنا پڑے گا. اور یہ زنگ کیسے اترتا ہے، یہ آگے کل کے سبق میں آ رہی ہے بات. نور معرفت، نور بصیرت، نور حق، نور قرآن، نور ہدایت بمنزلہ چراغ کے ہے. جو چراغ ایمان مومن کے دل میں روشن ہے، چراغ ایمان مومن کے دل میں روشن ہے. اور مومن کی اس قدر جو استعداد اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، وہ اتنی استعداد ہے، وہ اس قدر ہے کہ جیسے زیتون کا تیل صاف و شفاف ہے، تو مومن کی استعداد بمنزلہ تیل کے ہے. یہ اس کی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اس کی فطرت ہے. اس کی فطری سلامتی اور استعداد اس چراغ کے اندر، یہ معرفت کا جو نور اس کے اندر موجود ہے، یہ مادہ ہے اس کے اندر. اور درخت مبارکہ سے اخلاص اور سچائی مراد ہے. اور درخت بھی ایسا جو نہ مشرق کی سمت ہے نہ مغرب کی سمت ہے. کیا مطلب؟ جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے وہ دائیں بائیں ڈگمگاتا نہیں ہے، سیدھا رہتا ہے. تو ایسا مومن جو اخلاص والا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہ کچھ بات ادھر سے لے لی کچھ ادھر سے لے لی، نہیں 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 نہیں، وہ سیدھے ایک راستے پر ایک سمت پہ ہوتا ہے، دائیں بائیں نہیں ہوتا، دائیں بائیں ہونے والا نہیں ہوتا. تو ایسا مومن جس کا دل چراغ ہدایت سے منور ہو، تو ایسے مومن کا دل بوجہ نورانیت کے حد تک پہنچ جاتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے حق کیا ہے اور نہ حق کیا ہے، اچھے برے کی تمیز وہ کر سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل کیسا منور تھا، کیسا چراغ تھا. نزول وحی سے پہلے ہی حق کی طرف پہنچ جایا کرتا تھا. ابھی وحی نہیں آتی، پہلے ہی کہتے یوں ہونا چاہیے، اوپر سے وحی سے تائید ہو کے نور نور ہو جاتا. اب بھی نہیں سمجھ آئی بات. حضرت عمر پہلے ہی فرما دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہونا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے. تو دل پہلے حق تک پہنچ رہا ہے. یہ وہ جو تیل ہے کہ پہلے ہی جلنے کے قریب ہو رہا ہے، اوپر سے جب اس کو آگ لگا دی جائے تو وہ اور روشن ہو گیا. تو اوپر سے وحی کا نور آگے اس نور بصیرت کے ساتھ تو اور زیادہ روشنی ہو گئی. تو یہ ہے حضرت عمر کی استعداد. نزول وحی سے پہلے کہتے کئی مقامات ہیں احادیث میں آپ کو ملیں گے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کیا. پہلے ان کے دل میں بات آئی، اوپر سے قرآن بھی آ گیا، اس کے موافق وحی نازل ہوئی. تو نور باطن کے ساتھ جب نور وحی بھی مل جائے تو یہ ہو گیا نور علی نور. مومن کے دل میں داعی کے آنے سے پہلے ہی ایک جوش اٹھتا ہے کہ وہ یہ کام کرے، اور پھر جب داعی آتا ہے وہ اس کو اس پر مزید آمادہ کرتا ہے. دل پہلے مجبور کر رہا ہوتا ہے، دل انسان کو پہلے مجبور کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں. پھر داعی آ کر اس کو مزید سمجھاتا ہے، اس کو بتاتا ہے، تو نور علی نور ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے کہ پہلی ایک کشش اور ایک کیفیت انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں. یہ دل ایک ایسی چیز ہے. تو اس لیے اس مثال کے اندر اس کو ذکر کیا کہ دل میں جب نور بصیرت آتا ہے، جب نور ہدایت آتا ہے، تو داعی کے مبلغ کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کے اندر ایک تڑپ اور ایک اضطرار پیدا ہو جاتا ہے. اب انسان مجبور ہو جاتا ہے، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا.
اور یہ کیفیات انسان کو خود بعض اوقات محسوس ہوتی ہیں، خود بعض اوقات یہ کیفیات محسوس ہوتی ہیں۔ میں نے جس دن اگلے دن ارشد شیخ نے خلافت دی تو اس سے ایک دن قبل اسی رات کیفیت ایسی تھی کہ نیند بالکل نہیں آ رہی تھی اور دل قابو سے باہر تھا، خود بخود اللہ اللہ کے نام سے دھڑک رہا تھا اور کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک تو دھڑکنا ہوتا ہے، ایک چھلانگے لگانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے انسان کے دل کے اندر اللہ کی جانب سے ایک نور بصیرت رکھا گیا ہے، تو اب انسان خود اس پر مجبور ہوتا ہے کہ ابھی داعی نہیں پہنچا، ابھی مبلغ نہیں پہنچا، اس کے پہنچنے سے پہلے دعوت دینے سے پہلے خود ہی آگ کو قبول کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہوتی ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیے، ابھی اللہ کے رسول نے دعوت نہیں دی تھی، آپ کو دعوت نہیں دی تھی، پہلے ہی ان کا دل ایسا منور تھا کہ جیسے ہی اللہ کے نبی نے دعوت دی، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ میں سوچوں بھی کہ کیا کرنا ہے مجھے، جیسی دعوت دی ویسی ساتھ ہی کلمہ پڑھا۔ یہ بھی نہیں کہ ایک قدم پیچھے ہٹے ہو یا دائیں بائیں ہوئے ہو، چلو جی میں مشورہ ہی کر لوں، نہیں، اس لیے کہ دل پہلے سے ہی منور تھا، اوپر سے داعی کی دعوت پہنچی تو نور علی نور ہو گیا۔ تو جب نور فطرت اور نور شریعت دونوں مل جاتے ہیں تو نور علی نور کا مصداق بن جاتے ہیں۔ اور اس کی دوسری دلیل قرآن کریم میں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بہت سے ایسے علماء کرام، مشائخ، اولیاء کرام اگرچہ کسی چیز کے بارے میں شرعی طور پر مسئلہ ان کی نظر میں نہیں ہوتا، پڑھا نہیں ہوتا، نگاہ سے نہیں گزرا ہوتا، لیکن پھر بھی نور باطنی سے اس تک پہنچ جاتے ہیں اور پہلے اس کو اختیار کر لیتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، اس کے مطابق اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں تو چونکہ ان کی فطرت سلیمہ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، فطرت سلیمہ بغیر دیا سلائی کے ہی جل جاتی ہے، جب اسے دیا سلائی کے قریب کیا جائے تو روشنی بھڑک اٹھتی ہے۔ پھر حدیث میں بھی ہے نا، جب کوئی بات پیش آئے تو اپنے دل سے پوچھ لو، دل کیا کہتا ہے۔ یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے جن کے دل قلب سلیم ہے، جن کے قلب سلیم ہے، جن کا دل شیشے کی مانند ہے، تو وہ اپنے دل سے پوچھ لے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ دل خود بھی بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ جب قلب سلیم ہو، دل خود بتا دیتا ہے یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ہاں، لیکن جن کے دل گناہوں کے چراغ سے جل رہے ہوں، مشرقی اور مغربی ادھر ادھر کے گناہوں کے درختوں کے سے تیل کشیدہ کر کے اس کے ساتھ جن کے دل جل رہے ہیں، ان کے بارے میں نہیں ہے۔ ہاں، وہ اپنے دل سے استغفار نہیں لیں گے۔ اور یہ نور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے، کسی کا کوئی اپنا کمال نہیں۔ یہدی اللہ لنور من یشاء، یہاں پر یہی بات فرمائی، اس سے مراد یہدی اللہ لنور من یشاء، ہدایت مراد ہے، نور سے مراد توفیق مراد ہے۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اسی کو یہ نور علی نور کی خاصیات ملتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ حق کو باطل کو سمجھیں، فرق واضح کریں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ تو جانتے ہیں کون کس لائق ہے اور کون کس کے لائق نہیں ہے، کس کو یہ نور دیا جائے کس کو نہ دیا جائے۔ تو جمہور علماء نے یہی تفسیر کی ہے اس آیت کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں بات آسان ہو جائے۔ ایک دیوار ہے، اس میں ایک تاکچہ ہے اور اس تاکچے میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، پھر وہ چراغ شیشے میں ہے، وہ شیشہ بالکل صاف و شفاف ہے تاکہ روشنی اچھی طرح سے اس سے باہر آ سکے، اور وہ ایسا ہے کاننا کوکب دری، گویا کہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ تو اس چراغ میں زیتون کا تیل ڈالا ہوا ہو، اور زیتون کا تیل بھی ایسا زیتون جو بالکل این سینٹر میں جس پر ہر وقت دھوپ لگتی ہے، تو اس کا تیل زیادہ مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو پھر جب اس کے قریب روشنی کر دی جائے، آگ بھی اس کے قریب کر دی جائے تو پھر تو وہ نور اللہ نور ہو جاتے ہیں، لیکن آگ نہ بھی پہنچے پھر بھی وہ روشن ہوتے ہیں۔ اب بات کو یوں سمجھے اور آسان کر کے پیش کر رہا ہوں، انسان کا سارا بدن ایک دیوار کی طرح ہے،
اس میں جو سینہ ہے یہ تاقچہ ہے، اس میں دل رکھا ہوا یہ چراغ ہے، اور دل میں جو اللہ نے حق کو قبول کرنے اور ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھی ہے وہ زیتون کا تیل ہے۔ اگر مبلغ نہ بھی پہنچے تو فطرت خود بخود تیار ہے ہدایت قبول کرنے کو، اور اگر مبلغ پہنچ جائے وہ آ کر دعوت دے تو اب نور اللہ نور ہو گیا، وہ دل کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتے اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے مثالیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بعض علماء یہ تفسیر اس میں صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جمہور مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی یہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مشکات سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، شیشے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب منور مراد ہے، جس کا اصل مادہ ملت ابراہیمی ہے، اور شجرہ مبارکہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہے، شجرہ مبارکہ۔ یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ جی میں نے ذکر کیا کہ بعض علماء مفسرین کے نزدیک اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو مشکات سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ، شیشے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، آپ کے قلب اطہر تو شیشے سے زیادہ کہیں منور و مزکا ہے، جس کا اصل مادہ ملت ابراہیمی ہے، اور شجرہ مبارکہ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو اب یہ نور جب ملے گا، ایک نور کے ساتھ دوسرا نور ملا، ایک نور کے ساتھ دوسرا نور ملا، تو اب نور علی نور ہو گیا۔ اب چلیے آگے اگلی آیات میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ نور آپ کو کہاں سے ملے گا، یہ اپنے قلب کو منور آپ نے کرنا ہے تو کیسے کریں گے، یہ نور کہاں سے ملے گا، یہ کل کے سبق میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ آج اسی پر بس کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔